السلام علیکم، سما کے ساتھ میں ہوں سباشی، میں ہوں مہک اسلام۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سندھ حکومت آج سانحہ بلدیہ فیکٹری عزیر بلوچ اور نساء مرائی سے متعلق جی آئی ٹیز کی رپورٹ پبلک کرنے جا رہی ہے۔ ان رپورٹ سے متعلق بات چیت کریں گے۔ سامعین جی آئی ٹیز کی تمام تفصیلات ناظرین کے سامنے رکھے گا اور اس پر تجزیے اور تبصرے حاصل کریں گے۔ آج سندھ حکومت 3 اہم جی آئی ٹیز بلدیہ فیکٹری عزیر بلوچ نثار مرائی سے متعلق یہ جی آئی ٹی جس سے متعلق بارہا پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ انہیں منظر عام پر لایا جائے۔ آج پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان جی آئی ٹیز کو منظر عام پر لایا جائے گا، اور جو دو طرفہ کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ علی زیدی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ترجمان مرتضیٰ وہاب بھی کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ان جی آئی ٹیز کو پبلک کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل شکیل، منصور مغیری، حلیم عادل شیخ اور فاروق ستار صاحب۔ فاروق صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے تھے، فیصل نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اس وقت آپ بڑا اہم حصہ تھے، بڑے اہم عہدے پر فائز تھے، پلیز کنٹینیو کیجئے گا۔ دیکھیں میرے قطعی یہ علم نہیں ہے، پہلے کبھی نہ اس کے بعد، کہ کوئی بھتہ اسد بھائیلا اور یہ بھائیلا برادران سے ایم کیو ایم کے لوگ مانگتے تھے، کیونکہ میں جو اس وقت کے صنعت کار، سرمایہ کار یا تاجر برادری کے لوگ ان سے میرا رابطہ رہتا تھا جی، یہ شکایت کبھی ہم تک نہیں پہنچی تھی۔ اچھا فاروق ستار صاحب، انتہائی قطع کلامی کی معذرت، اس وقت سانحہ بلدیہ فیکٹری کے بعد امریکہ میں آپ کی بھائیلا برادران سے ملاقات ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی؟ بیسیکلی مین پوائنٹ جو ہے اس ملاقات میں ڈسکشن جو ہوئی تھی میں وہ جاننا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف کیس غلط بنا تھا، جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تاجر برادری اور جو صنعت کار تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ اگر حادثہ ہے یا خدا نہ خواستہ قتل عمد ہے تو پہلے تحقیقات ہو، اس کے بعد طے ہونا چاہیے کہ دانستہ کسی نے صفاقی کر کے وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کر کے 260 بے گناہ معصوم لوگوں کی جانوں کا اتلاف کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو، چاہے وہ مالکان ہو یا بھتہ مانگنے والے اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں انہوں نے کوئی کارروائی کی ہو۔ تو اس بات پر ظاہر ہے کہ بھائیلا برادر کے خلاف کیس عدالت نے کہا کہ اسے واپس لیا جائے، اور کیس واپس لے لیا گیا اور یہ کیس اوپن ہو گیا، پھر یہ جی آئی ٹی بنتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری انوالومنٹ وہاں ہوئی تھی جب کمپنسیشن کی بات آئی، تو گورنر ہاؤس میں ایک آدھ میٹنگ میں میں بھی شامل تھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ 5-5 لاکھ روپے بھائیلا برادرز متاثرین کو دیں گے اور ان کی تقسیم ہوگی۔ اس کا کیا طریقہ کار طے ہوا، وہ کس طرح تقسیم ہوئے نہیں ہوئے، میں اس تفصیل سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن بھائیلا برادرز کو امریکہ میں مل کر میں نے کانفیڈنس دیا، کمفرٹ لیول دیا، میں نے کہا میرے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن فاروق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائیلا برادران نے آپ سے کہا کہ کوئی بھتے کی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کی نالج میں تھی، لیکن بھائیلا برادران نے ویڈیو لنک کے ذریعے اور اپنے تحریری بیان جو ہم چلا رہے ہیں اس میں یہ انکشاف کیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ ان سے بھتے کی ڈیمانڈ کر رہی تھی ایم کیو ایم۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو بہت پہلے ملا، یہ دبئی کا ویڈیو لنک تو بعد میں آیا، اور میں اس جی آئی ٹی کو اس طرح سے چیلنج یا کوشچن نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ثبوت اور شواہد کے ساتھ لوگوں کے نام لے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا کہ اس طرح کی وحشت، درندگی، صفاقی، میرے فہم میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ کسی طرح اس عمل میں ملوث تھے یا ہو سکتے ہیں۔ بھتہ مانگنے کا عمل دوسرا ہے، اور نہ دینے کی صورت میں اس طرح کی کارروائی کرنا یہ ایک انتہائی خوفناک بات ہے۔ تو پھر انصاف کے تقاضے پورے ہوں، جی آئی ٹی کے ساتھ جو ثبوت و شواہد ہیں، اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں، ان ثبوت و شواہد کے ساتھ معاملات پھر عدالت میں جانے چاہیے، مقدمات بننے چاہیے، کیس ہونا چاہیے، اور پھر عدالت سے جو فیصلہ آئے اس میں ساری قانون اور انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ تو میں تو ایک غیر جانبداری کی پوزیشن میں یہی بات کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں اسٹیمپ نہیں کر سکتا، انڈورس نہیں کر سکتا کہ یہ بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ مجھے بھی کاش بھائیلا برادرز کانفیڈنس میں لیتے، وہ ملک سے باہر تھے، اس کے بعد وہ پاکستان آئے ہی نہیں، پہلے نیو یارک میں تھے، دبئی میں آ کر بیان دیا۔ تو میری تو صرف یہ
میری تو یہ خواہش رہی کہ حسرت رہی کہ کاش وہ میرے سامنے بھی اس وقت کھل کر یہ بات کرتے. میں گواہ بھی دے سکتا ہوں, کمال نام کے پی آئی بی کے سیکٹر کے ممبر تھے, انہوں نے مجھے ملوایا تھا نیو یارک میں کہ یہ سنیں اگر اس میں کہیں ایم کیو ایم ہے تو ہمیں ان کو انصاف دلانا چاہیے. میں نے کہا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو میں اس وقت بھی اگر ایم کیو ایم پر بھی کوئی ایلیگیشن آتا تھا تو میں اس کو سننے کے لیے تیار تھا اور اس کو ہر سطح پر اٹھانے کے لیے تیار تھا, اور آج بھی میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. انصاف کے اگر تقاضے پورے کیے جانے ہیں اور یہ باتیں ساری درست ہیں, ٹائمنگ کو بھی سامنے رکھیں. یہ جی آئی ٹیاں سرد خانے میں کیوں تھی؟ یہ ایم کیو ایم کی جی آئی ٹی کو عزیر بلوچ, یہ بلدیہ ٹاؤن کی, اور نثار احمد مرائی کے ساتھ کلب کیوں کیا گیا؟ تینوں کو کیوں روکا گیا؟ ہر چیز کا کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل مقصد ہے. تو لیگل چیزیں کہاں پر اسٹینڈ کریں گی جب ساری چیزیں سیاسی مقاصد کے لیے ہو رہی؟ پھر راؤ انوار جو کہ تحقیقاتی افسر تھے نثار احمد مرائی یا شاید عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں, تو ان کے بارے میں آپ کے خود تجزیہ نگار فیصل شکیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں. اور ایسی صورت میں پھر جو جی آئی ٹی بنی یا بنی ہوگی تو اس میں کتنی باتیں شامل ہوئی جو تحقیقات ہوئی تھی, جو بیانات دیے گئے, اور 164 کا بیان جو مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا تھا, وہ 164 کے بیان کی اہمیت کیا ہے؟ آج سعید غنی کہتے ہیں کہ وہ 164 کے بیان کی کیا تصدیق شدہ کاپی ہے کسی کے پاس؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ تصدیق شدہ کاپی ہے لوگوں کے پاس, اور تصدیق شدہ کاپی کی بنیاد ہی پر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے, اور وہ کاپی انشاءاللہ تعالی میں بھی ان کو فراہم کروں گا. لیکن اگر یہ سب کچھ بھی ہو جائے تو وہ 164 کا بیان دیا گیا. اسی طرح سجاد حسین صاحب کے مرڈر کیس میں بھی 164 کے بیانات ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد نثار احمد وہ مقدمہ چل بھی گیا, بری بھی ہو گئے. اب اگر آج مطلب یہ کہ بعد از خرابی بسیا, تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آج یہ رپورٹ اگر آئے گی بھی تو وہ سجاد حسین صاحب کا انکشاف ہے کہ نثار احمد مرائی نے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے کہنے پہ قتل کیا تھا, تو اب کہاں پر آپ اسٹینڈ کریں گے؟ تو آپ کو یہی لگ رہا ہے جیسے حلیم عادل شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 بجے یا 3 بجے سے پہلے یا بعد میں اگر جی آئی ٹی رپورٹس آ جاتی ہیں تو وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے, آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی ضروری ہے نا, کہ دیکھیں نا, اگر پہلے بھی ساری ایجنسیاں انوالو تھی, پولیس کے افسران انوالو تھے, اور حادثہ کہا گیا بلدیہ ٹاؤن کو, اور اس کے بعد ایک این جی او نے مقدمہ کیا ہائی کورٹ میں کہ کمپنسیشن پورا نہیں دیا گیا, تو اس میں ایک بیان آیا تھا ایم کیو ایم کے کسی اور ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے آدمی کا کہ اس نے کہیں سنا تھا کہ رحمان بھولا نے اس طرح کی بات کی تھی کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری ثانیہ میں کہیں رحمان بھولا کا کوئی ہاتھ ہے. ہیئر سے پر پھر انویسٹیگیشن شروع ہوئی. اس کا مطلب پہلی جو انویسٹیگیشن تھی جس میں وہ بھی جی آئی ٹی قسم کی تھی, اس میں بھی مجھے اندازہ ہے, یقین ہے کہ ادارے سارے ریاستی ادارے قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے. اب یہ آج اگر رپورٹ آتی ہے تو وہ رپورٹ کہاں جائے گی؟ اور آج کی رپورٹ اور اس رپورٹ میں جو فرق تھا اور جو لیک ہوئی تھی رپورٹ, اگر ان تینوں میں فرق ہے کہ پہلے کیا رپورٹ آئی, پھر لیک کیا ہوا, اور آج جو جی آئی ٹی آ رہی ہے, تو اس کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے, اور باقی ادارے جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے فاروق ستر صاحب. جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی رپورٹ آئی تھی اور اب جو رپورٹ آ رہی ہے, اگر اس میں ڈفرینس ہوتے ہیں اس پر مزید بھی ڈسکشن کریں گے. حلیم عادل شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر, آپ کیا کہہ رہے تھے, کنٹینیو کیجیے. ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے براہ کرم تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. فاروق بھائی نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. جی, فاروق بھائی نے کچھ باتیں کی, مجھے بڑا افسوس ہوا. ایک تو فیصل شکیل بھائی کو ریپیٹ کروں گا کہ فاروق بھائی بتائیں کہ اس وقت ان کے پاس کون سا عہدہ تھا اور کیا یہ نہیں روک سکتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے بزنس کمیونٹی سے میں رابطے میں رہتا تھا لیکن کسی نے شکایت نہیں کی. کیا اس شہر میں زبان زد عام نہیں تھا کہ یہاں بھتہ گیری ہوتی تھی, کسی سے چھپا ہوا تھا, میڈیا سے چھپا ہوا تھا, عوام سے چھپا ہوا تھا, پورے پاکستان سے چھپا ہوا تھا کہ نادان ان کے لیڈر کو سب کچھ کرتا تھا یہ. اور میں اس پہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا, دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کے کرامات کرے ہو. میرے شعر کو انہوں نے, ان لوگوں نے, سب نے جو آج باتیں کر رہے ہیں, میں پوری بات کروں گا پلیز. میں آپ بات میں نے آپ کی پوری سنی ہے, بڑی دیر سنی ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو کسی نے بتایا نہیں, لوگ یہاں مر رہے تھے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا, بھتہ تو شاید لیتے ہو. اگر 269 کو 20 کروڑ سے کرے, 7.5 لاکھ روپے, 7,43,000 کے اندر ایک کو جلاتے رہے زندہ. بتائیے کوئی جلا سکتے؟ آپ کہتے ہیں اتنی نادانی, اتنے پارسا, اتنی آپ کو پتا نہیں چلا. ٹھیک ہے آپ کا بس نہیں چلا,
لیکن یہ نہ کہیے کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ شہر میں بھتہ نہیں ہوتا، اور فرما رہے ہیں کہ جب JIT آ جائے JIT کو کورٹ میں لے جائے، عدالتوں میں لے جائے، کیس ہو جائے، پھر NRO بن جائے، پھر سب آزاد ہو جائے۔ یہ اس ملک کے ساتھ، ہمارے بیٹوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس ملک کو آج پیچھے کرنے میں یہ آج اچھے وائٹ کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ساری جماعتیں جنہوں نے 30 سال میں یا قتل بھتہ کیا کچھ نہیں ہوا چھپا ہوا ہے کسی سے؟ آپ لوگوں نے میڈیا نے بتا کوئی روکا ہے کسی کو؟ آج ہمارا دل روتا ہے اور کس آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائلا مجھے ملا۔ ارے بھائی صاحب میں نہیں کہہ رہا، آپ اس میں نہیں تھے جو کرنے والے ہوتے تھے، لیکن آپ کو پتا سب کچھ تھا۔ اتنی معصومی سے کہہ رہے ہیں کہ بھتہ کوئی نہیں لیتا، آپ کہتے ہیں قتل نہیں ہو سکتا، بھتہ تو لیتے تھے۔ مطلب ہے کہ بس کیا کہوں آپ سے، میں کہتا ہوں کہ آج اس JITs کچھ بھی ہوں، لیکن ایک قوم نے، اس پاکستان نے، اس کراچی ہائٹس نے JITs بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی JIT بنی ہوئی ہے سب کی، جنہوں نے قتل کیے ہیں، جنہوں نے پیسے کی خاطر قتل کیا، زندہ جلا دیا، 7.5 لاکھ روپے کی خاطر ایک بندے کو زندہ جلایا۔ سوچیے تو صحیح ہے کیا بیتی ہوگی ان کے اوپر، اور کس منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ وہ جماعتیں رہی اور ہمیں حساب ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں اب ہم پہ ذمہ داری ہے، اب ہم پہ ذمہ داری ہے کہ JIT ٹھیک ہے PP نے روکی، MKM نے روکی، سب نے روکی، آج ہم پہ اگر ہم اس کے خلاف ایکشن نہیں کریں گے، میں اپنی پارٹی سے کہتا ہوں کہ ہمیں ایکشن لینا پڑے گا۔ ہمارا اقتدار جائے، کوئی راضی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان قاتلوں کو ان کے سرپرستوں کو، وہ اس سے پہلے سعید غنی صاحب تھے، اس دن JITs آئی، مرتضی وہاب کو بغیر شیو کرائے ہوئے بٹھا دیا، نیٹ اینڈ کلین معصوم تھا چوزا فیس لا کے، تاکہ بتاتے کہ جو JIT تو پرسوں آئے گی اور دیکھ لیجیے گا ان قاتلوں کے لاتے نا جو ابھی سما دکھا رہا ہے، جو قاتل ہیں جن کے سینے کے اوپر خون ہے، ان سے پریس کانفرنس کرائے، عزیر بلوچ سے پریس کانفرنس کرائے، نثار مورائی سے پریس کانفرنس کرائے، قادر پٹیل سے پریس کانفرنس کرائے، جو لوگ کلرز ہیں آپ نے نکال کے مرتضی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہم اس قتلوں کا حساب لیں گے۔ اس شہر کے اوپر ہم آئے ہیں، یہ معصومیت سے، یہ باتیں کر کے، یہ ڈرامے کر کے لوگ مارے گئے ہیں، لوگ قتل کیے گئے ہیں، بھتے لیے گئے ہیں، ہم شہر کو چھوڑ دیں؟ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم بالکل جائیں گے ایک شخص کو۔ ٹھیک ہے حلیم صاحب آپ کا موقف آ گیا ہے، فیصل کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ فیصل آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، فاروق بھائی نے جو ہے وہ اپنا موقف بتایا، علیم عادل شیخ نے اپنا موقف بتایا۔ JIT جب منظر عام پر آئے گی تو مزید ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی JITs جو ہیں کئی بن چکی ہیں۔ 26 سال سے میں کرائم رپورٹنگ کر رہا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ کتنی JITs بنتی ہیں اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے، اس میں کس طرح سے جو ہے وہ ساری چیزیں بدلی جاتی ہیں۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے ٹائمنگ کی، یہ ٹائمنگ جو ہے وہ اہم ہے کہ پہلے کیوں نہیں راضی تھی۔ جو علیم عادل شیخ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی پہلے راضی نہیں تھی اور اب جو ہے وہ کیسے یہ جو ہے وہ شائع کر رہی ہے، تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ 164 کا بیان جو کہ دیا تھا عزیر بلوچ نے عدالت کے سامنے، وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ تو عدالتی ڈاکومنٹس ہے، وہ تو سب کے پاس ہے، اور وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں سامنے۔ جیسے ہی JITs آئیں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل JITs ہیں یا تبدیل کی ہوئی JITs ہیں۔ یہ JITs تو اپنی جگہ، لیکن وہ جو 259 افراد اس وقت نہیں رہے، ان کے خاندان تباہ ہو گئے، ان کو انصاف کب ملے گا؟ 7.5 سال 8 سال ہونے کو ہیں، یہ کب انہیں جو ہے وہ انصاف ملے گا؟ یہ بھی ہماری جو ہے وہ عدلیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر کرے۔ تو یہ فیصل آپ ہم جیسے پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے یہ چیزیں نا۔ اچھا حلیم صاحب، ابھی آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو آپ MKM کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم پہ MKM بہت ایکٹیو تھی، تو اس ٹائم پہ یہ چیزیں کیوں نہیں اس طرح سے لی گئی، کیوں ایکشن لیا گیا؟ لیکن ابھی تو اتحادی ہے نا MKM آپ کی۔ جی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سما کے ذریعے اپنی قیادت سے کہتا ہوں، عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں، اتحاد جائے جو بھی ہو، جو چاہے بھاڑ میں سب چیز جائے، ایک ایک قاتل کا حساب لیں، وہ اتحادی ہو یا نہ۔ بیسیکلی اتحادی نہیں بیٹھے ہوئے، میں کہتا ہوں پھر بھی کوئی اتحادی ہو، PTI کا بھی اگر کسی چیز میں پیچھے نکلتا ہے نام، اس کو بھی ٹانگ دے۔ اس وقت ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، عمران خان صاحب پہ ہے، PTI پہ ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں بے شک کچھ ہو، پہلے انصاف ظلم دیکھیے۔ مطلب بالکل میں کہتا ہوں اتحادی ہو، PTI ہو، کوئی ہو، پہلے اس وقت ہمارے
ہمارے کندھوں پہ وزن ہے, ہم پہ ذمہ داری ہے. اب اگر ہم نے چھوڑ دیا JIT کی جانے کے بعد تو خون ہمارے اوپر آئے گا, یہ چھینٹے ہمارے اوپر آئیں گے. میں کہہ رہا ہوں پبلکلی کہ اس کے اوپر اور انشاءاللہ نہیں چھوڑے گا عمران خان. میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ یہ حکومتیں اتحادی کا فکر نہیں ہے, اور اس میں جو ذمہ دار میں اوورال کسی پارٹی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس میں شامل ہے, جو اس میں شامل تھے, جن کو پتا تھا, جنہوں نے ہاتھ نہیں پکڑا, جنہوں نے ہاتھ نہیں روکا, جنہوں نے سب کچھ ہونے دیا, وہ پیپل پارٹی میں ہو, PTI میں ہو, NQM میں ہو, لندن میں ہو, پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, اس کے خلاف عمران خان صاحب کو انصاف دلانا پڑے گا اس شہر کو. اس شہر نے عمران خان صاحب کو لیگ بیک کیا ہے اور انشاءاللہ ہم انصاف دلائیں گے. اور اب بھول عمران خان چھوڑ دے گا, نہیں چھوڑے گا عمران خان, وہ تو کرپٹ کو نہیں چھوڑتا, قاتل کو کہاں چھوڑے گا. انشاءاللہ بھول جائیے کہ کوئی NRO ملے گا کسی کو, انشاءاللہ. چلو دیر آئے, انہوں نے. اچھا ایک اور بات افسوسناک, شہید کا نہیں کہتے 5 سال پرانی بات ہو گئی, مطلب 5 سال پہلے قتل کیا جائز ہے. کتنی میں شرم ان کو نہیں آتی باتیں کرتے ہوئے کہ 5 سال پرانی JIT ہے. اب کیا ہوا, اس کو شرم نہیں آتی ان کو؟ 5 سال پہلے آپ نے بھتے لیے, لوگ قتل کرا دیے, مار دیے, کہتے 5 سال پرانی ہو گئی. جی بالکل جس کا لال گیا, جس کا بیٹا گیا, جس کا باپ گیا, میرا اس شہر کا بچہ گیا, ان سے پوچھو جا کے. آج ہمارا دل رو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. سلام پیش کرتا ہوں سما کو کہ آج سب کو محنت. بالکل حلیم عادل شیخ صاحب, جن باتوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, فاروق ستار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب, آپ نے سنا ہوگا کہ حلیم عادل شیخ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس دور میں تو یہ بات زبان زدے عام تھی کہ بھتہ گیری بالکل عام ہے, تو آپ کو کس طریقے سے پتہ نہیں چلا, آپ ان لوگوں سے ملے, آپ شامل نہیں تھے, لیکن پھر بھی آپ کچھ تو کر سکتے تھے اس حوالے سے. آپ کیا جواب دیں گے ان کے سوال کا؟ جی, میں اتنی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ 1000 سے زیادہ کارکنوں کو غیر تنظیمی سرگرمیوں, جس میں یہ شکایتیں بھتے کی ہوں, زبردستی کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرانے کی ہو. میں جب ڈیپٹی کنوینر رہا تو میں نے ایسے کئی لوگوں کو تنظیم سے فارغ کیا اور کرایا, ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی میں نے, اور جو قانون نافذ کرنے والے تھے ان کو بھی رپورٹیں دی گئیں کہ ایسے افراد کا تعلق MQM سے نہیں ہے, ان کے خلاف جو کارروائیاں کرنی کریں. یہ خبر ایک کالم میں چھوٹی سی خبر آ جاتی تھی اخباروں میں, جو ہم اخبار کو ریلیز کرتے, میرے پاس وہ ساری رپورٹیں موجود ہیں. تو اتنی نہ بڑا پاکیے دامہ کی حکایت, اتنی نہ بڑا پاکیے دامہ کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے قبا دیکھ. یہ JIT کی بنیاد پر قاتل کہہ کے یہ جج بن جائے, یہ سزا دے دے. دیکھیں سنیں, دیکھیں میں نے ان کی ساری بات سنی, یہ میری بات سنیں, میری بات سنیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی تمہارا, دیکھیں اگر تمہیں کراچی میں حلیم صاحب ذرا موقف سن لیں. ہم فیکٹری کے 400 لوگ کدھر گئے, کہاں گئی, وہ سب لوگ کہاں گئے, ان سے کسی نے حال پوچھا, ان کے گھر. حلیم صاحب آپ جو موقف دے رہے تھے, انضباطی کارروائی کر دی. حلیم صاحب بھاشن دے رہے ہیں آپ, یہ سیاست ہے, پورے شہر کو لٹوا کے, مروا کے, جلوا کے, آج بھاشن دے رہے ہیں. یہ ہے, یہ الزام ہم پہ لگتا تھا کہ برداشت اور تحمل نہیں. یہ ٹالرنس دیکھیں, یہ ٹالرنس دیکھیں آپ, یہ ان کی برداشت دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حلیم عادل شیخ سے آگے جا کر, علی زیدی سے آگے جا کر کوئی شخص بھی میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا, چاہے وہ MQM کا ہو, کتنے بڑے منصب یا کسی منصب پر ہو. اگر اس پر مقدمہ بنتا ہے, چلتا ہے, ثابت ہوتا ہے, تو میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گا. میں اس کو کہوں گا کہ 260 بے گناہ لوگ, انہیں صفاقی سے, درندگی سے کسی نے بھی قتل کیا اور یہ قتل عمد ہے, تو پھر انصاف ہونا چاہیے, مقدمہ چلنا چاہیے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں جج بن کے یہاں بیٹھ کے ان کو سولی پہ لٹکا دوں, ان کے خلاف اعلان کر دوں, یہ میں نہیں کہوں گا. میں نے کچھ باتیں جو میرے علم میں تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر مجھے عدالت میں بلائیں گے تو میں عدالت میں بھی جاؤں گا اور یہی بات کہوں گا, حلفیہ کہوں گا, اپنے ضمیر کی روشنی میں کہوں گا. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میرا اگر مخالف ہے تو میں سیاسی سکورنگ کر لوں. کراچی کے میدان کو سیاسی طور پر MQM حصے بکھرے ہو, MQM کے ڈھانچے میں تقسیم ہو, لیکن کراچی کے ووٹ بینک کو اپنی اس کارکردگی پر کہ جو
اب بیگیج پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے، شوگر اسکینڈل کا، آٹا اسکینڈل کا، اسکینڈل کا، تو میرے خیال میں حلیم صاحب بالکل آپ کی طرف آئیں گے، آپ ان کا پہلے ان کا موقف سننے دیں. جی فاروق صاحب دیکھیں نا کہ الیکٹرک کے 3 روپے جو اضافہ کیا، اور ایک طرف کہہ رہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. میرا سمپلی یہ کہنا ہے بھائی تو کرو نا، جی بالکل آپ کے خلاف کارروائی کرو. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، بالکل آپ کا موقف آ گیا ہے. حلیم عادل صاحب بالکل جس طریقے سے فاروق صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی اسپیسیفک کریکٹرز ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں نے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا، میں نے کچھ حقائق میں نے کہا میری عقل نہیں مانتی، میرا فہم. فاروق صاحب ذرا آپ ان کی بات سننے دیجیے پلیز. جی حلیم عادل شیخ صاحب. جی دیکھیے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، فاروق بھائی نے اگر یہ بات کی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بالکل وداؤٹ کسی اس کی انکوائری ہو اور ان کو خلاف کارروائی ہو، قانونی کارروائی ہو، سولی پہ لٹکے، اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بالکل، لیکن اب یہ کہتے ہیں اس وقت جب بااختیار تھے آپ کو اس وقت ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا، آپ کو روکنا چاہیے تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک حلیم صاحب آپ کا موقف آ گیا. فاروق ستار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فیصل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس وقت پی رہنما نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نفیسہ صاحبہ بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. ویب سائٹ پر کب تک JIT پبلش ہو جائے گی؟ جی نفیسہ صاحبہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو پلیز بتائے گا کہ JIT کی رپورٹس کب تک ویب سائٹ پر پبلش ہو جائیں گی؟ جیسے ہمارا رابطہ پی رہنما نفیسہ شاہ سے ہوگا تو اس حوالے سے مزید جانیں گے کہ ویب سائٹ پر کب تک JIT کی یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو جائے گی. اس رپورٹ کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج یہ رپورٹ باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر پبلش ہونی ہے اور ہم یہ جانیں گے کہ ویب سائٹ پر کب تک JIT کی رپورٹ پبلش ہو جائے گی. نفیسہ شاہ سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور 3 اہم JITs جس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. حلیم عادل شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیصل شکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، فاروق ستار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. حلیم صاحب واپس آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ اہم حصہ تھے اور بہت ایکٹیو تھے اور ان کے پاس اختیارات تھے اور یہ کر سکتے تھے، تو جب جو بھتے کی باتیں ہوتی تھی اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا گیا؟ دیکھیے میری بہن، میں آج معذرت کی اگر میں کچھ جذباتی ہو گیا جب یہ تفصیلات آپ کیا ہیں، میں آپ کا ٹی وی دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم مجھے رونا آ گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہے، مطلب ہے کہ آج پوچھا ہے کسی نے بلدیہ فیکٹری والے ان بچوں سے جا کے جن کے باپ مر گئے، جن کی مائیں مر گئی، جو بیوائیں تھیں جو فیکٹری میں کام کرتی تھی، پوچھا ان کے گھر کا کیا ہو رہا ہوگا؟ پوچھا ان بیچاروں نے تو بھتہ نہیں دینا تھا نا، بھتہ بھائلا نے دینا تھا، ان کو دینا تھا. بیچ میں جو مارے گئے کسی نے 4 سال میں کسی نے پوچھا ان سے جا کے کہ ان کے ساتھ بیت کیا رہی ہے؟ بات یہ کہ آج یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کر دو، قانون لے جاؤ، بڑے مزے سے بڑی آسانی سے بات کرے. اتنا آسان نہیں ہے. جس کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں اس سے پوچھو. سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں قانون کریں، یہ کریں وہ کریں. پھر فاروق نائک صاحب چلے جائیں گے، وہ کہیں گے آج کیس نہیں چل سکتا. پھر فاروق نائک صاحب 11 سال چیز چلائیں گے، پھر کہیں گے ہم تو جیت گئے، ہم تو بری ہو گئے. یہ ماسٹر ہے. ہمارے عدلیہ نظام عدل پہ بھی سوالیہ نشان آ چکا ہے. میں کہتا ہوں ہمارے نظام عدل پہ سوالیہ نشان آ چکا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں، جسٹس گلزار سے، آپ کراچی کے بیٹے ہیں، لیں اس کے اوپر سوموٹو نوٹس کہ کیوں نہیں پبلک کی گئی یہ JITs، کیوں یہ قاتل آراج کر رہے ہیں اور کیوں ان کو سزائے موت کیوں نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں آج میں جسٹس صاحب میں شہری ہوں، مجھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے بند کر دیں آپ بے شک، لیکن میں اپیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس وقت کیوں نہیں روکا؟ آج کہتے ہیں ہم اس وقت ہاتھ کیوں نہیں باندھے، اس وقت کیوں نہیں کہا جب دنیا کہہ رہی تھی، اس وقت جب چلے خبر چل گئی تھی، انہیں بھائلا نے بتا دیا تھا تو اس وقت چھوڑ دیتے. کیوں ضرورت کی 22 اگست کی تقریر آنے کی؟ بھائلا نے اگر بتایا تھا کہ یہ ہوا، فاروق بھائی وہیں سے امریکہ سے کہتے بھائی میں جا رہا ہوں. اس وقت تو لیڈر بنے تھے، منسٹریاں چاہیے تھی، ڈپٹی کنوینر تھے. اور میں کہتا ہوں جنہوں نے نہیں روکا وہ بھی ذمہ دار ہے. اور یہ JIT یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. میں پھر سما کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کو ہم نے ایشو سمجھا ہے. اس شہر میں لوگ قتل ہوئے ہیں بھتے کے نام پہ، پیسے کے نام پہ، کوئی ذاتی دشمنی پہ قتل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بالکل حلیم عادل شیخ اس ڈسکشن کو مزید بھی کنٹینیو کریں گے. حلیم شیخ اور فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل شکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ اور سابق چیئرمین فشریز نثار برائی کی مبینہ JITs آج منظر عام پر آئیں گی.
مجسٹریٹ کو دیے گئے بیان میں عزیر بلوچ نے پی پی قیادت سے ملاقاتوں کا اعتراف کیا ہے اور بتایا کہ آصف علی زرداری کی ہدایت پر اس کے مقدمات ختم کیے گئے، جبکہ نثار مورائی بھی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے سابق صدر سے قریبی تعلقات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ سندھ کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل، عزیر بلوچ اور نثار مورائی کی جے آئی ٹی سے متعلق علی زیدی اور جیالو کے بڑے بڑے دعوے۔ On the recommendations of Faryal Talpur, Nisar Morai was appointed as fisheries chairman. علی زیدی صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یا تو اب وہ قوم سے معافی مانگے۔ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں تو پی پی قیادت کا ذکر نہیں، لیکن جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان میں اس نے اپنی سیاہکاریوں کا اعتراف کیا۔ عزیر بلوچ نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو بتایا کہ آصف زرداری اور فریال تالپور کے کہنے پر اس پر ہیڈ مری اور مقدمات ختم کیے گئے۔ سینیٹر یوسف بلوچ نے لیاری گینگ وار کے سربراہ کی سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملاقات کرائی۔ 2013 کے انتخابات میں لیاری سے پی پی امیدواروں کا چناؤ بھی عزیر بلوچ کی مرضی سے ہوا۔ عزیر بلوچ نے آصف زرداری اور اویس مظفر کے لیے 14 شوگر ملز پر قبضے کا اعتراف بھی کیا اور تسلیم کیا کہ اس نے کروڑوں روپے بھتہ وصول کیا۔ عزیر بلوچ نے یہ بھی لکھا کہ 2013 میں کراچی آپریشن میں تیزی کے بعد اس نے ڈیفینس میں فریال تالپور کی رہائش گاہ پر ان سے دوبارہ ملاقات کی۔ سابق چیئرمین فشرمین سوسائٹی نثار مورائی نے تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ اس کے آصف زرداری، فریال تالپور، ذوالفقار مرزا، شرجیل میمن اور نادر مکسی سے قریبی تعلقات تھے۔ اس نے ذوالفقار مرزا کی ہدایت پر سن 2000 میں سینٹرل جیل جا کر آصف زرداری سے ملاقات کی۔ اعتراف کیا کہ آصف زرداری کے ایما پر اس نے کئی وارداتیں کی جس میں زمینوں پر قبضے بھی شامل تھے۔ نثار مورائی کے مطابق اسے چیئرمین فشرمین سوسائٹی فریال تالپور نے لگوایا تھا اور انہی کے کہنے پر وہ ماہانہ 50 لاکھ روپے اظہر بلوچ کو پہنچاتا رہا۔ مارچ 2015 میں اسے شرجیل میمن کی طرف سے روپوشی کا پیغام ملا۔ سندھ حکومت آج جے آئی ٹیز منظر عام پر لا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ رپورٹیں جیالے رہنماؤں کے بے قصور ہونے کے دعووں کو درست ثابت کریں گی یا علی زیدی کے الزامات ٹھیک نکلیں گے۔ مفصل جامع رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ سانحہ بلدیہ کیس سے متعلق اہم خبر ہے، فیکٹری مالک کی جانب سے انسداد دہشت گردی عدالت کو ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرائے گئے بیان کی کاپی سما نے حاصل کر لی ہے۔ علی انٹرپرائز کے مالک نے جج کے سامنے بھی سانحہ بلدیہ کے مزید انکشافات کیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عرفان الحق سے۔ جی عرفان، ان انکشافات کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، یہ بڑا تفصیلی بیان تھا جو عدالت میں ریکارڈ کروایا گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے۔ چونکہ بیرون ملک ہیں فیکٹری مالکان، وہ یہاں نہیں آ سکتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جو جے آئی ٹی کے ارکان تھے اب وہ بھی دبئی گئے تھے ان کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے، اور تقریباً یہی بیان فیکٹری مالکان نے جے آئی ٹی کو بھی ریکارڈ کرایا تھا، جس میں پوری تفصیل بتائی گئی تھی کہ کس طرح آگ لگانے کی منصوبہ بندی کی گئی اور اس کا شاخسانہ کیا تھا اور کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ بتایا گیا کہ جو ان کا مینیجر تھا فیکٹری کا منصور، اس نے زبیر چریا کو تعینات کیا تھا فیکٹری میں اور فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنایا تھا، اور زبیر چریا کے ذریعے ہی این کے ایم کا اثر و رسوخ فیکٹری میں بڑھایا گیا اور بھتہ وصولی عام طور پر ابتدائی دنوں میں لاکھوں میں کی جاتی تھی، مگر جب 25 کروڑ روپے بھتہ مانگا گیا اور یہ بتایا زبیر چریا نے کہ یہ احمد صدیقی جو این کے ایم کے تنظیمی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 25 کروڑ روپے بھتہ دیا جائے بصورت دیگر سنگین نتائج بھگتنا نہ ہوں گے۔ جو ارشد بھائلہ ہیں، انہوں نے بیان میں یہ بھی بتایا کہ فیکٹری میں جب آگ لگا دی گئی اس کے بعد انہیں کس طرح کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور مسلسل این کے ایم کے جو کی قیادت ہے ان کی جانب سے مسلسل ان کے اوپر پریشر تھا کہ وہ اس معاملے کو دبا دیں۔ ٹھیک، انڈر پریشر تھے۔ ٹھیک عرفان، آپ کا بے حد شکریہ، آپ اس خبر سے متعلق ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 3 ناہم جے آئی ٹیز جس سے متعلق جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اپنے ناظرین تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ شرمیلا صاحبہ، بے حد شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج 3 اہم جے آئی ٹیز منظر عام پر لانے جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہو سکتی ہیں، جعلی ہو سکتی ہیں، آپ کے ریسورسز کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جے آئی ٹیز کب تک منظر عام پر آ جائیں گی، کب تک یہ ویب سائٹ پر آ جائیں گی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خود یہ کام کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی جس طریقے سے علی زیدی صاحب نے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ
اتنی غلط بیانی کی اور ایک جھوٹی GIT اٹھا کے لہرا کے انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر الزام تراشی کی، یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے تو دیکھیے آپ کے پاس وہ GITs سامنے آئیں گی جو حقیقت پہ مبنی ہیں، جو آفیشیل ہیں اور جو سبمٹ کی جا چکی ہیں، اور میرے خیال ہے اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں آئے گا۔ وہ تمام GITs ڈیولی جو GIT کے ممبرز ہیں ان کی دستخط شدہ ہوں گی، ویریفائڈ شدہ ہوں گی۔ میرے خیال ہے کہ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی یہ الزام تراشی کا عنصر نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جتنے نام لیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ سیاسی مخالفین کو اندر پریشر لانے کے لیے تو شاید کام کر جائے، لیکن یہ حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ تمام GITs چاہے وہ ثانیہ بلدیہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نثار مورائی کے حوالے سے ہو، یا وہ عزیر بلوچ کے حوالے سے ہو، جو در حقیقت آفیشیل ویریفائڈ دستخط شدہ GITs ہیں، وہ عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ عوام خود پھر اس کا فیصلہ کر سکے۔ اچھا شمیلہ صاحبہ، ایک اور چیز سے متعلق رہنمائی کیجیے گا، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، PTI اس کا بارہا مطالبہ کر چکی ہے، ابھی اس سٹیج پر پیپلز پارٹی یہ GITs پبلک کر رہی ہے۔ دیکھیے میرے خیال ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موضوع وقت ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے چند ایک دنوں میں دیکھا کہ یہ کچھ ایسے کاغذات اٹھا کے لیڈرشپ کا نام لے کے ان کے اوپر بہتان لگا کے الزام تراشی کر کے جس طریقے سے پولیٹیکل پوائنٹس کو کورنگ کی گئی، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ عوام کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، آپ حقائق رکھیں، جو چیز حقیقت میں مبنی ہے، جو آفیشیل ہے، جو GIT کا نام موجود ہے، وہ آپ عوام کو بتائیں، چاہے اس میں آپ کا نام ہو چاہے اس میں میرا نام ہو۔ لیکن اگر آپ بہتان لگائیں گے اور اگر آپ یہ حربے استعمال کریں گے جو کہ انتہائی غیر مناسب، غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ ہیں، کہ آپ غلط بیانی کر کے اپنی پولیٹیکل اپوننٹس کو you're trying to put them to shame، یہ بہت غلط بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا تھا کہ ان تمام GITs جن کو مختلف ادوار میں مختلف ایشوز کے حوالے سے ان کو یوز کیا جا رہا ہے اپنے اپوننٹس کو، جو کہ پیپلز پارٹی یہاں پر ہے، ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے، یہ بہت ضروری تھا کہ جو در حقیقت جو ایکچوئل GIT ہے، جو ان تمام 7 ممبرز کی دستخط شدہ ہے، جی وہ منظر عام پہ لائی جائے تاکہ لوگ خود فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایکچوئل GIT کو منظر عام پر لایا جائے گا آج۔ اس سے پہلے بھی شرمیلا فاروقی آپ کے اوپر کافی پریشر تھا اس GIT کو پبلش کرنے کے لیے، لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اچھا جس طریقے سے آپ لوگوں کی پکچرز ہیں یا تصاویر ہیں لوگوں کے ساتھ، عزیر بلوچ کے ساتھ، تو یہ تمام چیزیں بھی پھر پریشر بلڈ کرتی ہیں اور آپ لوگوں کی طرف آوازیں اٹھتی ہیں؟ نہیں، اس میں کسی قسم کے، دیکھیے ہم تو یہ اس قسم کے حربے اور ہٹ گنڈے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں، یہ نواز شریف دور میں بھی استعمال کیے گئے، یہ مشرف کے دور میں بھی استعمال کیے گئے، اور انفارچونیٹلی مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے کیے گئے۔ تصاویر کسی قسم کا کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اس کے پیچھے کوئی تاریخ نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ تصویریں ہیں انہوں نے کچھ بیانات بھی دی ہیں کہ بالکل ہم تو کارکن ہیں ان کے، ہم تو جالے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ جی دیکھیں، بالکل بیانات ہوں گے اور بیانات ہونے بھی چاہیے، لیکن ان میں سے کون سے وہ بیانات ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہیں؟ GITs بنائی گئی تھیں ایک آفیشیل آرڈر کے تحت، اور اگر آپ عزیر بلوچ کی بات کریں تو مجھے اگر تاریخ یاد ہے تو 15 فروری 2016 میں بنائی گئی تھی یہ GIT کی ایز سچ عدالت میں کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ جو ملزم ہے، جو الیجڈ ملزم ہے، اس سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ ایک GIT بناتے ہیں، جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم جسے ہم کہتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب وہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کا مختلف طریقے کار ہو سکتے ہیں، کچھ فرسٹ ڈگری بھی ہو سکتے ہیں، کچھ شرمیلا صاحبہ قطع کلامی کی معذرت، آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنی امپورٹنس GIT کی نہیں ہوتی، تو پھر اتنا وقت، اتنی ٹائم ٹیکنگ کیوں؟ ہم نے دیکھا کہ ان چیزوں کو اتنا ٹائم لگا منظر عام پر لانے کے لیے، پیپلز پارٹی نے اتنا ٹائم لیا۔ اگر ایک چیز امپورٹنٹ نہیں ہے تو وہ تو فرداً آ جانی چاہیے۔ دیکھیے، میں نے وہی کہا نا آپ سے کہ اگر ایک چیز کی عدالت میں، دیکھیے
عدالت نے فیصلہ سنانا ہے جزا یا سزا کا. آپ نے میں نے حکومت سندھ کے کسی فرد نے نہیں سنانا. اور ان جی آئی ٹیز کی لیگلی عدالت میں اس وقت کوئی ویلیو نہیں ہوتی, کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہوتی. یہ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی ماہر قانون سے پوچھ سکتی ہیں. لیکن اس سے انفارمیشن ضرور ایکسٹریکٹ ہوتی ہے. ماضی میں ہماری کوشش یہ تھی کہ جناب ایک مقدمہ چلے جو کہ چل رہا ہے. ایک مقدمے کا تو فیصلہ بھی آ گیا عزیر بلوچ کے حوالے سے, بلدیہ کے حوالے سے بھی مقدمہ چل رہا ہے, کمپنسیشن کے حوالے سے بھی چل رہا ہے. لیکن اس پہ اس حکومت نے اتنی قیاس تو حکومت اس بورڈ کو لیجٹ پتہ نہیں وہ کون سے کاغذات ہیں, کیونکہ یہ جن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ جو نام وہ لے رہے ہیں اس جو آفیشیل جی آئی ٹی ہے اس میں ایسے کوئی نام نہیں لیے گئے ہیں. اس وقت بہت ضروری تھا کہ یہ جو جھوٹ عوام سے بولا جا رہا ہے, جو بہتان لگایا جا رہا ہے, جو اپنی مخالف جماعت کو ڈیفیم کرنے کی, کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اصل جی آئی ٹیز کو منظر عام پہ لانا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے, تو پھر جو یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا آپ عدالتوں میں جائیں گی؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ ہمارا ایک دس از آر رائٹ, دس از آر لیگل اینڈ مورل رائٹ. اور اگر آپ ہماری کریکٹر اسیسینیشن کریں گے اور وہ بھی فلور آف دا پارلیمنٹ, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک دس از نہ صرف کہ دس از ان پارلیمنٹری, یہ دس از ان کالڈ فار, اور یہ کیریکٹر اسیسینیشن ہے. اس طریقے تو ہم بھی بہت سارے کاغذ اٹھا کے لہرا کے ہم بہت سے لوگوں پہ ان کی لیڈر. ٹھیک, شرمیلا صاحبہ آپ کا موقف آ گیا. عدنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عدنان صاحب, شرمیلا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی, وہ کہہ رہی ہیں کہ تصویروں کی حیثیت نہیں ہے کیونکہ تاریخ پیچھے کچھ پتہ نہیں ہے, اور جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جو جے آئی ٹیز ہے اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی نے ایک لمبا ٹائم لیا ان چیزوں کو منظر عام پر لانے کا, اور کیا آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی نے ابھی کی ٹائمنگ میں سمجھا کہ یہی وہ وقت ہے کہ ان جے آئی ٹیز کو منظر عام پر لایا جائے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے جنوری میں سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ جے آئی ٹی رپورٹس پیش کر دی گئی تھیں. تو سندھ ہائی کورٹ کے جو 2 ججز تھے جو یہ مقدمہ سن رہے تھے, جو کہ علی زیدی صاحب نے وہاں دائر کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پبلک کیا جائے. اس وقت ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ یہ تو صرف ایگزیکٹو کی معلومات کے لیے ہوتی ہیں جے آئی ٹیز, تو ان کو پبلک ڈومین میں نہیں لانا چاہیے. لیکن سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے یہی آبزرو کیا تھا کہ نہیں, قانون شہادت کی ایک شق ہے, اس کے تحت یہ جو ہے یہ پبلک اس میں آتی ہے, اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بھی, تو ان کو پبلک میں لانا چاہیے. 6 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو, یہ 29 جنوری کی بات ہے. تو اب یہ تو بالکل واضح تھا کہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس طرف مائل ہے کہ وہ ایک قطعی آرڈر جاری کر دے کہ آپ ان کو پبلک کریں. تو سندھ حکومت کے لیے مجبوری ہو گئی تھی اب یہ کہ ان کو پبلک کریں, اس لیے یہ انہوں نے یہ اب فیصلہ کیا ہے, ورنہ یہ کہ ایک ریٹرن آرڈر آ جاتا تو پھر انہیں کرنی پڑتی. لیکن عدنان صاحب, شرمیلا صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے, عدنان صاحب شرمیلا صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان جے آئی ٹی جو پبلک ہو رہی ہیں اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت پہ الزامات لگ رہے تھے وہ نہیں ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر واقعی اس میں نہیں ہے تو پھر نہیں ہوں گے, کیونکہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو ٹیمپر کر سکتے ہیں, کیونکہ جو عدالت کے پاس بھی تو وہ جے آئی ٹیز موجود ہیں نا. اگر یہ بالکل آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیمپر کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں. جی بالکل. عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل شکیل موجود ہیں, ساتھ ساتھ منصور وغیرہ بھی موجود ہیں. ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.